اپنے بارے میں خیال کیا کہ یار میں کسی طرح ایسا بن جاؤں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے, ہاؤ کین آئی لیو اے لائف فری آف سنس. مطلب پیپل ڈو ہیو دس ویژن کہ ایسی زندگی بھی ہو سکتی ہے جو گناہوں سے پاک ہو. مطلب یہ ایک نارمل جملہ ہے کہ گناہوں سے پاک زندگی گزارنا. کیا واقعی ایسی زندگی ہوتی ہے جو گناہوں سے پاک ہو؟ نہیں ہوتے تو نہیں ہے, ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. ہر آدم کا جو بیٹا ہے وہ گناہ گار ہے. بٹ یہ کہ یہ جو سوچ ہے نا برو, یہ بڑی اپریشیٹڈ ہے کہ واللہ جو شخص اپنا ہر ٹائم محاسبہ کر رہا ہوتا ہے نا, میرا مال کہاں سے آ رہا ہے, میں دیکھ کیا رہا ہوں, میری زبان کیا بول رہی ہے, میں سن کیا رہا ہوں, دس گائے کہ اس کے بارے میں کلیئرلی کہا جا سکتا ہے کہ ہی از پریپیئرنگ فار آخرہ اینڈ ہز ایمان از اے ورک ان پروگریس اینڈ آئی تھنک ہی از آن اے رائٹ ٹریک. آپ یونیورسٹی لائف میں آپ میں یہ کانشیسنس تھی کہ گناہوں کے اعتبار سے میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں؟ برو وہی بات ہے کہ ہر بندے کی سینسٹیوٹی ٹو سینس ڈفرینٹ ویری کرتی ہے. میرے لیے شاید جو 2-3 چیزیں میں نے ان کو اپنی زندگی میں کراس کیا ہوا تھا کہ میں نے بہت زیادہ ہیوی انٹو ڈرگز, میں نے ڈرگ ہی نہیں بن جانا, اور میں نے ایک فلاں کام نہیں. ہاں ویسے یہ صحیح بات ہے کہ ہمارا گناہوں کا نا ہر بندے کا ایک لیول ہوتا ہے کہ یار یہ گناہ میں کر سکتا ہوں, یہاں سے آگے میں نے نہیں جانا. تو وہ نا ہر بندے کا اپنا سینسٹیو لیول ہوتا ہے. میرے خیال سے ہمارے پاکستانی معاشرے میں کچھ ہیں اسٹینڈرڈ, جیسے ایٹ لیسٹ الکوہل جو ہے نا, یا یہ ذرا حرام کھانا ہماری, مجھے لگتا ہے ہماری ایج میں برو پیگ اینڈ الکوہل یہ بہت بڑے فارن کنٹریز میں, فارن کنٹریز میں ہمارے پاکستانی سے باہر جاتے ہیں, نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیوں نہیں یار, تو اچھی بات ہے. ہاں لیکن یہ کہ میوزک سود کو, ہاں, یا امیجن ہم اگر یہاں روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص ہمارے آفس میں فون چوری کر لیتا ہے اور ہم کیمراز میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس نے سبحان اللہ ہمارا فون چوری کر لیا. برو یہ تو اپنے بندہ اپنا دوست کا فون چوری کر لیا, ہمارا کیا امیجن ہوگا اس کے بارے میں. بٹ ایسے ہی ہم آفس میں بیٹھے ہیں اور 4 لوگ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ مارے اور کسی بندے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار فلاں بندہ تو ایسے بولتا ہے, فلاں ایسے بولتا ہے, دیکھو اس نے غلط حرکت کی. ہم شاید آ کے اس کنورسیشن کے پارٹ بن جائیں. یعنی ایک بندہ کسی کی فزیکل چیز چوری کر رہا ہے, دونوں گناہ ہیں, اور ایک کسی کا آنر چوری کر رہا ہے. برو الکبائر میں غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. تو وی look at sins from our own lens and our own perspective. نہیں لیکن ریالٹی میں بھی سینس کا ڈفرنٹ ڈگری تو ہے نا, ہے ڈگری, لیکن بٹ یہ کہ کچھ لوگ ہم کچھ چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں کہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا نا یونیورسٹی لائف میں, آپ لوگ بھی اپنا بتائیں, کچھ گناہوں کو میں گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا. فار ایگزامپل ہینڈ شیک کرنے کو کسی خاتون کے ساتھ, یا گپ شپ لگانا, گپ شپ لگانا, ہو جاتا ہے, دوستی مطلب دوست ہے, اس میں تو غلط منہ سے چھوٹی موٹی گالی دے دینا, کسی کی ٹیکنگ کر لینا, اور اس طرح کے بہت سارے سینس. اصل میں یہ تو میں نے پچھلے دنوں ایک شیخ, عربی شیخ ہیں, ان کا وہ تھا کوئی چھوٹا سا ایک ریمائنڈر تھا. انہوں نے ایک بات کی جو بڑی اسٹرائکنگ تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص جو زنا کرتا ہے اور ایک شخص جو نماز چھوڑتا ہے, فرض نماز چھوڑنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. مطلب ایک ڈفرنٹ سی بات مجھے لگی کہ ایک ہوتا ہے نا ہم گناہوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم نیکیوں کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک گناہ کو ایک نیکی کے ساتھ کمپیریزن میں دیکھنا اور اپنی سوچ کو ساتھ میں ریلیٹ کرنا کہ ہماری کامن انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, زنا بہت بڑا گناہ ہے, اور نماز چھوڑنا کیا ہم اسی طرح سے ایک کامن بندہ سوچتا ہے اپنی نظر میں دیکھا. اصل میں ہم نے جو آپ نے ڈیفینیشن دی نا, ہم لوگ نماز پڑھنا کو نا بہت بڑی نیکی اس طرح سمجھتے ہیں کہ یار جو کر رہا ہے نا وہ تو کوئی بہت ہی ماشاء اللہ تبارک اللہ کمال انسان ہے, جبکہ یہ فرض ہے. بیسک نہیں ہوتا کہ بیسک کرائٹیریا ٹو بیکم مسلم ایک 40 مارکس پاسنگ کرائٹیریا تھا, نماز وہ ہے. ہم نے نماز کو بہت اس طرح بہت بڑی نیکی ہے, وہ تو کرنا ہے, لیکن چھوڑنا بھی نماز ہمارے ہاں کوئی بہت بڑی سے نہیں ہے, کیونکہ فرض نہیں سمجھا جا رہا نا, وہ ایک نیکی سمجھا, چھوڑ دیا تو نیکی نہیں. لیکن زنا اسی شخص کے نزدیک زنا کتنی بڑی چیز ہوگی. اصل میں ہم نیکی چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہے زیادہ, بٹ کسی بڑے گناہ کرنے کو بڑا گناہ سمجھ رہے. یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب کسی بندے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو, اچھا یار اس کے علاوہ کچھ بتاؤ, میننگ نماز کی جو پریفرنس ہے, جو اس کی اہمیت ہے, اس کو ہم نے بالکل سمجھ نہیں پائے, ایسا لگتا ہے. اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ ہمیں اور جو نان مسلم ہے جو فرق کرتی ہے چیز, وہ کیا ہے, وہ نماز ہے. اگر بندہ اپیرنٹلی اس کا نام جو بھی ہو, احمد ہو, XYZ ہو, مسلم نیم ہو, فاطمہ زینب ہو, اگر وہ نماز نہیں کرتا, لیبل مسلمانوں والا ہے, لیکن اللہ کے ہاں اس کا معاملہ کچھ ہو رہی ہے. If this person is not praying. اچھا بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کی نماز ایسی نہیں ہوتی جو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل ہو. ایون حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا, وہ نماز پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کب سے ایسی نماز پڑھے ہو,
सेट के 40 साल से, कहते हैं अगर तुम पिछले 40 साल से ऐसी नमाज पढ़ रहे हो ना, तो याद रखो तुम्हारे पिछले 40 साल से कोई नमाज कबूल नहीं हुई और ना तुमने पढ़ी है नमाज, और अगर तुम इस हालत में मर गए तो यू वुड मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन अ डिफरेंट रिलीजन अदर देन इस्लाम। तो हम जो बात करते हैं सेंसिटिविटी टू सिंस, अब सहाबा का जो सेंसिटिविटी लेवल था, रेडार था, वो बहुत सेंसिटिव था इन टर्म्स ऑफ सिंस। यानी अब्दुल्ला इब्न मसूद भी कहते हैं कि जिन गुनाहों को तुम अपने नज़रों में यानी बाल के बराबर पतला समझते हो, और एक और रवायत में तुम पोइट्री की तरह समझते हो, यू ब्यूटिफाई अपने एक्शंस को। हमारे ज़माने में हम मुबिक़ात समझते थे, डेट्रीमेंटल सिन समझते थे, और इमाम शाफी को आप देख लें कि कहते हैं कि ये किस ज़माने के लोगों को कह रहे थे? ये ताबीन को कह रहे थे। ये भी तो देखिए ना, इमेजिन वो हम लोगों को नहीं कह रहे ब्रो, अगर हमारे दौर में सहाबा आ जाए ना ब्रो, हम सब कैंसिल हो जाए ब्रो। अब आप इमेजिन करें कि ये तो हमने नमाज की बात की है, कुरान मजीद के हवाले से हमारा क्या एटीट्यूड है कि कुरान मजीद आया ही इसलिए था, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू उलुल अलबाब, ताकि हम पॉन्डर करें, गौर व फिक्र करें, नसीहत पकड़ें। और कुरान अमल की किताब है, इट्स नॉट जस्ट मेनली रीडिंग कि आप जी पढ़ रहे हो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, उसकी नेकियां हैं, हसनात हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है कि आप कुरान मजीद पढ़ो और उस पर अमल करो। होता क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं सहाबा इकराम के पास और ये आयात तिलावत करते हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, जो सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं। शयूख अब देखें कि ये हमने भी आयत सुनी है, सहाबा इकराम ने भी सुनी थी। सहाबा इकराम इकट्ठे हो जाते हैं, रसूलुल्लाह के पास आ जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, हमने वो पढ़ी, आपने हमें हुक्म दिया चैरिटी, हमने चैरिटी की, रोज़ा रखा, लेकिन व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि हमारे दिलों के अंदर जो चल रहा वो भी मुहासबा किया जाएगा। ला नुतीक़ूहु या रसूल अल्लाह, ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो सकता। हम जैसे नलायक अगर होते हैं ना, हम कहते कि ठीक है हमने बाकी चीज़ें तो करनी है, अगर एक आयत पे अमल ना कर पाए, व्हाट्स द बिग डील। सहाबा इकराम ने ये भी गवारा नहीं किया कि ये एक आयत पे भी अगर हमने अमल ना किया तो हमें पकड़ लिया जाएगा। यू वर टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिविटी। तो फिर आप देखें रिएक्शन क्या था रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम वैसे करना चाहते हो जैसे तुमसे पहले कौमों ने किया था, कि समिअना व असैना, यानी बनु इसराइल की बात हो रही है कि हमने सुन तो ली लेकिन हम नाफरमानी करेंगे। तुम्हें तो कहना चाहिए समिअना व अताना। सहाबा इकराम ने यही किया, सरेंडर कर दिया, समिअना व अताना। और अल्लाह ताला ने फिर आयात नाजिल फरमा दी, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक। यानी सब सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह हम सबमिट करते हैं। तो जब सहाबा इकराम ने ये आयात पढ़ी, ये दुआ है बेसिकली, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कद फ़अल्त, मैंने तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। मीनिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ अस इज़ कि अपेरेंटली हो सकता है आपको टास्क बड़ा मुश्किल लगे कि आपने नमाज पढ़नी है, आपने ये करना है, आपने इन चीज़ों से बचना है। अगर आप स्लिप भी कर जाते हो ऑन एंड ऑफ, लेकिन अगर आपके एटीट्यूड समिअना व अताना वाला है तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे। डोंट हैव दैट एग्रेसिव एटीट्यूड कि नहीं जी मैंने नमाज नहीं पढ़नी, जो चाहे करते हो कर लो। और सिंस को आप बिल्कुल कुछ नहीं समझते, जैसे आपने बताया ना कि सहाबा ने क्या कहा। साहबी कहते हैं कि जिन गुनाहों को तुम, यानी बाल कितना बारीक होता है उस तरह तुम लेते हो, हमारे यहाँ वो तबाहकुन चीज़ें कंसिडर की जाती थी। सो दिस इज व्हाट वी हैव। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस जो हुआ था ना यूनिवर्सिटी डेज में, जब ये पता चला कि चीटिंग भी जो है ना वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, बल्कि मुझे इतना हुआ कि मुझे लगा कि इस पर ना ज़रा रिसर्च और करनी चाहिए कि ये जो मुझे एक चीज़ पता चली कि चीटिंग करना भी ठीक नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? रिसर्च करें कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर जाए, कम से कम यूनिवर्सिटी का टाइम तो निकल जाए ना। टाइम तो निकल जाए। इट्स वेरी कॉमन यार, मतलब चीटिंग गलत कैसे हो सकती है? आप दूसरे की मदद कर रहे हो और फिर आप इतने ज़्यादा रीजंस होंगे आपके पास कि हमारा स्टडी सिस्टम ठीक नहीं है, नहीं एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, वो ज़्यादा पासिंग मार्क्स नहीं देते, ज़्यादा लिखने पे देते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज नहीं है, टीचर्स फेवरेटिज्म है, सो चलो चीटिंग कर सकते हो।
لیکن نام ہی اس کا چیٹنگ ہے نا, تو وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے. ویسے بات ہے کہ اس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اتنی obvious ہوتی ہیں نا, یعنی اس کا نام ہی چیٹنگ ہے. بہت ویسے ہے, اگر لیکن ہم it's اس کا very نام common. اچھا سا دیتے ہیں نا, کاپینگ ہوتا, ہاں, تو پھر بندہ کوئی ڈھونڈ سکتا ہے کہ Yeah, شاید helping your brother. Helping your brother in need. And in need. University میں ancestors. So what do you think? Is it a sin? Yes. کیسے ہو سکتا ہے کہ چیٹنگ سے نہ ہو سبحان اللہ. لیکن آپ تو مدد کر رہے ہیں نا کسی کو پاس کروانے میں, ایجوکیشن. وہی بات ہے کہ جو روبن ہوڈ فلسفی ہے نا, وہ ہمارے دین کی نہیں ہے کہ آپ امیروں سے پیسہ چوری کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ ہمارا دین اس کے بارے میں اجازت دیتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نالائقوں کو اصل میں ہیلپ نہ کریں, ہم یار کم اور یار ہیلپ کریں, فائنینشلی ہیلپ کریں, چیٹنگ سے. اس میں دیکھیں دو ایسپیکٹ ہے. ایک اگر چیٹنگ جو کروانا چاہ رہا ہے وہ خود ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, پھر ایک ہے کہ آپ دوسرا دکھا نہیں رہے, آپ چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں. اچھا اس کی نیت اگر خالص ہے وہ چیٹنگ ہے, وہ چیٹ کر رہے ہیں. ایک ہے کہ وہ خود بتا رہا ہے ہیلپ کر رہا ہے. میوچل کانٹریکٹ ہے. آپ تو کرنے والوں میں سے تھے, تو آپ شہر میں کرواتا تھا الحمدللہ. نہیں, he was the topper یار. تو الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ میں چیٹر تھا. نہیں ٹاپر ہونے پہ کہہ رہے ہیں. دیکھو نیت خالص ہے نا برو, ہمیں کم آن نیت خالص نہیں, عمل پا سکتا. نہیں ٹو بی ویری آنیسٹ پتہ نہیں تھا یار اس وقت. ہاں ویسے بات ہے, پتہ نہیں تھا نا. اصل میں وہ زمانہ گزرا ہے یار کہ جو تھوڑی سی سمجھ آئی, پھر چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوا. مطلب وی آل وینٹ تھرو دیٹ کہ پتہ چلا کہ یار یہ غلط ہے, او یار اب یہ بھی اس کو بھی کرب کرنا ہے, ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی چیز غلط ہے, یہ بھی کرب کرنا ہے. اچھا لیکن یہ تو بڑی آپ پازیٹیو چیز بتا رہے ہیں. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی چیز پتہ لگتی ہے نا جو پکی عادت ہو, اور پھر وہ پتہ لگ جائے غلط ہے, تو وہ کرب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مشکل تو ہوتا ہے لیکن اور آپ کائنڈ آف تھوڑے سے نا وہ ہیلے بہانے, کوئی ایکسکیوزز اگنور. میں یہ تو کہہ رہا ہوں, میں نے بہت ریسرچ کی. یا شیخ یہ جو وائی پیپل میک میوزک حلال, یعنی میوزک لوگ کیوں اتنا کراہیت محسوس کرتے ہیں حرام کہنے پہ, کیونکہ یار اٹ از سو کامن, یہ تو چھوڑنا ہی مشکل ہے. سو لائلسٹ یا جو لوگ جو اللہ کے ساتھ لائل ہوتے ہیں نا, وہی کہتے ہیں سمعنا واطعنا, یار اب بے شک ہمارے اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. لیکن جو لوگ فار ایگزامپل ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں نا برو, اللہ تعالیٰ کو تو پھر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور برو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے, یعنی لوگوں سے حیا کرتے ہیں, اپنے بڑوں سے حیا کرتے ہیں, لیکن اسلام ہمیں نہ تنہائیوں میں بھی اللہ کے سامنے شرمندہ کر دیتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اسلام دل پہ بات کرتا ہے کہ آپ کا دل صاف اور پاک ہونا چاہیے. تو یو الٹیمیٹلی کیٹر یور تھاٹس کہ میری جو تھاٹ ہے یہ بھی پاک اور صاف ہو, بیکاز آپ تو نہیں جانتے میرے دل میں کیا چل رہا ہے, نہیں آپ لوگ جانتے ہیں, حالانکہ میرے کتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, جو عرش کے اوپر ہے وہ جانتا ہے. اللہ سے حیا یہی تو ہے کہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں بھی چل رہا ہے وہ یار شرم کرو تھوڑی سی, کہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو. اور اللہ کے نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے رب سے, اپنے قبیلے کے سردار سے بھی زیادہ حیا کرنی چاہیے. یعنی لوگ اپنے قبیلے کے سردار سے بہت حیا کرتے تھے. جیسے ہم لوگ پرابلی یہ تو اپنے فادر یا مشائخ کے سامنے کیسے بیٹھے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ اسپیک اے ورڈ, چاہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو جنید کہہ دیتے ہیں, یو نیور ریکٹیفائی ہم کہ نہیں شیخ میرا نام وقاص ہے یا ٹھیک ہے, تو آؤٹ آف رسپیکٹ اللہ کے نبی نے کہا شیخ ان کا رعب ہے. دیکھیں اب ہم انسانوں کی بات کریں نا, رعب ہوتا نا شیخ, یعنی آپ کے استاد ہیں, اور امام احمد بھی کہتے ہیں کہ میں آؤٹ آف ہنڈریڈز آف ٹیچرز ہی ہیڈ, کہتے ہیں کہ جی ایک میرے شیخ تھے, ان کا ایسا ڈیمینر تھا کہ میں نے 5 سال ان کے ساتھ پڑھا ہے, لیکن میں ایک دفعہ بھی ایک سوال نہیں کر پایا کہ شیخ یہ بتا. اچھا ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اپنے اساتذہ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا جی, اور اسی سے ملٹیپل فولڈس پھر نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے نا, تو پھر ایک الگ ہی لیول ہوتا تھا. اسی لیے کہ اللہ از, ہاں دے ایکچولی نیو کہ وہ جو ہے نا کہ وہ اینستھیزیا کے بغیر ہی ان کی ٹانگ کاٹ دی, وہ کیسے ہو سکتا ہے. زین العابدین رحمہ اللہ, علی بن حسین, علی بن ابی طالب, جب وہ وضو کرتے نا, سبحان اللہ, وضو کے بعد نا ان کا کلر فیس کا چینج ہو جاتا, اٹ یوزڈ ٹو گو پیل. لوگ کہتے ہیں آپ کیا ہو گیا, کیوں ایسے, کہتے ہیں اتدرون بین یدی من اريد ان اقف, آپ تمہیں پتہ ہے کہ کس کے سامنے میں کھڑا ہونے لگا ہوں. یہ جو ہے نا کہ کانشیسنیس. اور امام شافعی رحمہ اللہ, یعنی برو ہم کتنے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے, بٹ ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن برو میں اس میں آپ کو نا تھوڑا سا یہ پوچھوں گا کہ ہم نا آج کل ایک جو بچہ یونیورسٹی اور کالجز جاتا ہے, ایون فورگیٹ اباؤٹ پرانے سلف کا ٹائم پہ, ایون ہمارے ٹائم اور آج کل کے ٹائم میں جو چیلنجز ہیں, جو فتنے ہیں. ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ یار میں یونیورسٹی جاتا ہوں اور فتنا ہی فتنا ہے, لاؤڈ میوزک ہے, لڑکی ہیں, عجیب. میں وہاں پہ وضو کرتے ہوئے فیلنگ کیسے لے کر آؤں گا, میں تو ابھی بھاگ رہا ہوں ان چیزوں سے. شکر کرو میں وضو کرنے جا رہا ہوں, شکر کرو میں نماز پڑھ رہا ہوں ان حالات میں.
مسجد جاتے ہوئے وضو کرنے کے بعد جو مسجد تک کا رستہ ہے یا پھر مسجد کے باہر جو ماحول بنا ہوگا, یو نو وی ہیو ٹو بی, مطلب تھوڑا سا نا یہ دیکھنا چاہیے کہ ریئلسٹک ان دی سینس کہ اس وقت جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, جو فتنے کا دور اس وقت ہے, جو چیلنجز جس لیول کے ہیں, میں جس ماحول سے ایون ہم خود بھی نکلے ہیں, برو آئی اسٹل فیل دس از فار مور ڈیفیکلٹ. مطلب ہماری یونیورسٹی کے دور میں نہ سوشل میڈیا تھا یار, 50 صحابہ کے قریب آپ کو ریوارڈ ویسے تو نہیں ملے گا نا آج کل کے زمانے میں. نہیں, جب وہی بات آتی ہے کہ میں تو ڈیفیکلٹی کی بات کروں کہ آج کل کا یونیورسٹی ڈیفیکلٹ ہے, ساتھ ریوارڈنگ بھی بہت ہے. شیخ جب ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا, تو آپ جب ڈیفینیٹلی اٹس ویری ہارڈ فار یو ٹو اسٹرائیو, تو آپ کا اجر بھی ویسے ہی وہ تو نو ڈاؤٹ ہے. لیکن جو ابھی بات کریں نا, میں ایگری کرتا ہوں اس سے کہ آج کل کے ایک نارمل یوتھ کے لیے اس لیول کا تقوی اور خشوع, ایون ہمارے لیے بھی اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہمارا کلر چینج ہو جائے یا ہم آیت سن کے بیمار ہو جائیں. از اٹ بیکاز آف ڈسٹریکشنز اور از اٹ بیکاز آف not having the knowledge? I think distractions بہت زیادہ ہیں, سراؤنڈنگز بہت میٹر کرتی ہیں. یار آپ ہر وقت نماز یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھ رہے نا, گھر میں بھی تو پڑھتے ہو نا نماز, مطلب گھر میں وضو کر کے جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہو, بٹ ڈسٹریکشنز آر ڈفرنٹ سے اب جب یعنی ایک گن سے بندہ جب نکلا ہوتا ہے ہولیسٹکلی, یس ہولیسٹکلی, اور جب نالج بھی نہیں ہے, پرائرٹیز اور ہیں برو, ہائپر کنزیومرزم, میٹیریلزم کا دور ہے, اس میں کیا ہمارے پہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے, وہ سب اس کا اثر ہوتا ہے نا دل پہ. تو یس وی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو گائز, یعنی جو بھی لسنرز ہیں, ہم آپ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ صحابہ والے کیوں نہیں ہو بھائی. No, اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ, I think we're not even talking about people, we're talking about ourselves. We live in the same environment نا, تو ہم اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. See, whenever you set examples, you have to set high examples. Yes. ٹھیک ہے, تبھی تو آپ کچھ کر سکتے ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کبھی کبھار جو گول یا ایگزامپل سیٹ کریں نا, وہ ریزنیبلی پریکٹیکل ہو کہ آپ کو نا لگے اچیویبل بھی ہے. کبھی کبھار ہر وہی بات ہے, ہر بندے کا ڈفرینٹ لیول ہے ماشاءاللہ. جو بندہ تقویٰ میں اوپر ہے وہ اور اوپر اپنی سیٹ کرے ایگزامپل. بٹ یو نو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس وقت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں اور آپ سے ایک نیکی مشکل سے ہو رہی ہے اور آپ اتنے فتنوں میں ہیں, دین یو کانٹ سیٹ این ایگزامپل آف بالکل ٹاپ لیول متقی بندہ. آپ کو لگا یار یہ اٹس انچیبل, اور وہ ڈسپوائنٹمنٹ اور ہوپلیسنس میں نہ چلا جائے. برو ایکچولی پتہ ہے سیٹنگ ریلیٹیولی ایزیئر ایگزامپلس کہ یار ایک بندہ جو بے نمازی ہے, لیٹس اسٹارٹ پریئنگ, نماز تو اسٹارٹ کرے نا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ آج کے فتنوں کو دیکھتے ہوئے ہم آج کے حساب سے لوگوں کو سلوشنز بتائیں. دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلریڈی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایٹ ٹائمز ٹف ہو جاتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں کہا کرنے کو جو کہ ہمارے لیے امپاسبل ہے. جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں. اینڈ واٹ از ہی ریمائنڈنگ اس, کہ جو اسینشیل دعا ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں مانگا کہ اے میرے بندو تم نے جنت الفردوس میں جانا ہی جانا ہے. آمین, انشاءاللہ وہ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی کی یہ ہمیں نصیحت بھی ہے کہ جب بھی یعنی جنت کے بارے میں سوال کرو تو جنت الفردوس کے بارے میں سوال کرو. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سپیڈ اس صراط مستقیم پر چلنے کی زیادہ ہو, دوسرے بندے کی تھوڑی سی سلو ہو. واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانٹ از کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی انرجیز کے مطابق اس راستے پر چلتے رہیں جمتے ہوئے, رائٹ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ ایٹ ٹائمز کبھی کبھار سلپ بھی کر جاتے ہو, لیکن دین اگین یو اسٹارٹ آن دا ٹریک, دوبارہ چلتے رہتے ہو, تو انشاءاللہ امید ہے اکمپلشمنٹ مقصود. جی ایگزیکٹلی, وہ ایمان ہر بندے میں ہوتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, جیسے یہ چائے پڑی ہوئی ہے نا, اور دس از ویری بیٹر اگر اس میں شوگر نہ ہو, اور اگر میں شوگر کا ایک پیکٹ کھول کے اس میں ڈال لیتا ہوں, بٹ اسٹل اٹس بیٹر بیکاز میں نے شوگر کو, وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے, نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہے. میں چمچ لیتا ہوں اور میں اس کو اسٹر کرتا ہوں, پھر وہ سویٹ ہوتی ہے, رائٹ. اسی طرح سے ایمان بھی نا کچھ لوگوں کا بیٹھا ہوتا ہے اور اندر دل میں موجود ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کبھی کبھی کچھ پرابلمس, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز یا ایسے زندگی میں واقعات آتے ہیں, وی ہیو ٹو اسٹیر دا ایمان. یا انسان خود بھی انیشیٹ کرتا ہے, یا کبھی کبھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, کسی کی ڈیتھ, کسی کے پرابلم, اینڈ دیٹس ہاؤ آر ایمان بیکمز سویٹ, اینڈ وہ افیکٹ میں آتا ہے بیسکلی, جیسے شوگر افیکٹ میں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ویسے اپنے بارے میں تھوڑا سا پرواہ کر رہے ہیں نا کہ مجھے ایک راستے پہ آنا ہے اور مجھ سے کہ گناہ نہ آ رہے اور محاسبہ نفس کر رہا ہے, انشاءاللہ وہ ہی از آن دا رائٹ ٹریک انشاءاللہ. اور گناہ اگر ہو گئے تو توبہ کے علاوہ بھی دیر آر ڈفرنٹ اسٹیپس
جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی وی شوڈ ریئلائز کہ صرف توبہ نہیں ہے اور استغفار نہیں ہے. دیر آر مینی اسٹیپس. فار ایگزامپل بہت سارے علماء بھی کہتے ہیں کہ جو شخص ادھر نعمتوں میں ہے اور کانسٹنٹ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, یا گناہوں میں ہے اور کانسٹنٹ استغفار کر رہا ہے, ہی ول ناٹ بی ہارمڈ, ہی ول بی سیفڈ. میرا گناہوں کا برو کانسیپٹ یہ ہے, ویسے آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو پاک کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایونچولی. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ معافی مانگ کے پاک کروا لیتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے, گناہ پاک ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ گناہوں میں مر جاتے ہیں, قبر کے عذاب سے ان کے گناہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں کمال کی سٹیجز بیان اور میں یہ آپ پھر وہ بتائیے گا. اور پھر ایونچولی وہ لوگ جو شرک جیسے گناہ میں مبتلا رہے پوری زندگی اور شرک پہ ہی مر گئے, تو شاید شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا, تو ایونچولی دے اینڈ اپ ان ہیل فائر فار انفینٹی, کیونکہ وہ گناہ ان سے ہٹ نہیں سکتا, ان کے جسم سے الگ ہو نہیں سکتا. سو دس از واٹ آئی بلیو کہ سنز آپ کے ہوں گے کلیئر. اب آپ کے پہ ہے کہ آپ زندگی میں اچھے اعمال کر کے کر لو, معافی مانگ کے کر لو, یا پھر آخرت میں پھر آپ عذاب جھیلو اور پھر جنت میں جاؤ. جنت میں جو بیان کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, there are 10 stages. If you are afraid of your past sins, if you are worried about your sins, 10 کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں استغفار کریں, پھر کہتے ہیں توبہ کریں. بھائی توبہ استغفار میں بڑا فرق ہے. استغفار از پاسٹ گناہوں پہ, استغفار توبہ کے پری ریکوزٹ ہے, اور توبہ از اے ہول پروسیجر. استغفار از اے فرسٹ اسٹیپ. یعنی استغفار پھر اپنے گناہوں کو امیجیٹلی چھوڑنا اور آئندہ کبھی نہ کرنا, یہ توبہ پوری ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. توبہ کرو, استغفار کرو, پھر توبہ کرو. تو توبہ از دا کمپلیٹ پروسیس, استغفار از دا فرسٹ اسٹیپ. تو اس سے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے, توبہ میں یہ بھی ہے کہ گناہ کی طرف پلٹنا نہ, جس کہ واپس نہ جانے کا ارادہ کرنا کم از کم. مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پلٹنا, ٹو ٹیک اے یو ٹرن. یعنی تواب بندہ بھی ہو سکتا ہے, اور تواب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے, یعنی دونوں پلٹتے ہیں. سبحان اللہ. سو چینجڈ بیہیویئر اینڈ چینجڈ ایٹیٹیوڈ از توبہ. تو کہتے ہیں استغفار کرو, تو کہتے ہیں توبہ کرو. تیسری چیز ہے کہ کثرت سے نیک اعمال کرنا شروع کر دو. قرآن میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبائر سے بچتے ہو تو ہم تمہارے صغائر معاف کر دیں گے, اور تم نیکیاں کرو. یعنی فار ایگزامپل تو کثرت سے نیکیاں کرنا. چوتھا یہ ہے کہ کوئی بھائی آپ کو گفٹ کرنا شروع کر دے. صحیح, اوکے, نیک اعمال, یعنی آپ کے بہاف پہ کنواں کھدوا دے, پیرنٹس کے جانے کے بعد مسجد بنوا دے ان کے نام پہ, یا آپ کی غیبت کرنا شروع کر دے. یہ تو الٹا ہی سین ہے. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ سین ہو جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ ہو چیز ہے. ایک بھائی آپ کو اعمال گفٹ کر رہا ہے, اور وہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, وہ بدنی اعمال, وہ مالی اعمال ہیں, مال کے ذریعے, کیونکہ قرآن کا بخشنا اور یہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے بھائی آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, جیسے اللہ کے نبی صحابہ کے لیے کرتے تھے, اور ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں اس انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ان دس لائف, وہ اسے گناہ معاف کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب اس سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن اگر اس سے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ نہ زندگی کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز نے اس کو معاف نہیں کیا, اور قبر کے عذاب نے بھی کوئی نہیں دھویا, تو پھر قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں وہ اس بندے پہ ڈالی جاتی ہیں کہ اسے گناہوں کو معاف کیا جائے, کلینز کیا جاتا ہے, اس کو صاف صفائی. سورج ایک میل پہ ہوتا ہے, اور انسان اپنے اعمال کے بقدر جو ہے نا وہ پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, حفاۃ عراۃ غرلا, یہ وہاں معاملات چل رہے ہوں گے. لیکن اگر انسان اتنا سبحان اللہ گناہ کٹھے کر کے آیا ہوا تھا اور توبہ بھی نہیں کی, تو پھر اس دن کی ذلت, اس دن کی رسوائی, اور الٹیمیٹلی جہنم کا عذاب اس کے گناہوں کو دھوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ سنز آپ سے الگ ہوں گے ہی ہوں گے. بھائی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کیسے کراتے ہو. یو کی ناٹ انٹر جنہ ود سنز. ود سنز, سلام علیکم طبتم. یہ جو فرشتے کہتے ہیں نا کہ تم پہ سلام ہو, تم پاک ہو, یہ جو پاک ہونا ہے نا, اٹ از پیور فرام سنز. اور پھر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شفاعت, اوکے, وہ انسان کی جو ہے نا وہ گناہ معاف کر دے گی. لیکن اس کا ایک کرائٹیریا ہے نا, شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ شفاعت ان کو کی جو شفاعت پانے والے اعمال کریں گے. بالکل, سارا دن نیٹ فلکس دیکھتے ہیں یا گناہ کر کے ہم امیجن کریں کہ اللہ کے نبی کی شفاعت کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. ویسے کامن انڈرسٹینڈنگ ہے یہ, مطلب کامن ایکسپیکٹیشن میں اسے کہوں گا ہمارے لوگوں کی, کہ
شفاعت کر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ویسے بہت سے لوگوں کا بیڑا پار ہوگا بھی صحیح ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو پرمٹ کریں گے کہ آپ ان کی شفاعت کر دیں, کیونکہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر تو کوئی نبی یا کوئی ملائکہ بھی شفاعت کریں قیامت کے دن, یہ قرآن بھی شفاعت نہیں کرتا. لیکن وہ کچھ خاص لوگوں کی مائنڈ سیٹ دیکھیں اس دن جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے کے کیسے نا, وہ ظاہر حدیث اس میں وضو کے اعمال سے جو بقی میں تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آئی مس مائی بردرز, صحابہ کو کہا تو صحابہ بول رہے کہ یا رسول اللہ آرنٹ وی یور بردرز, کہ تم میرے کمپینینز ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پہ ایمان لگائے بغیر مجھے دیکھے. اینڈ یو نو مجھے تو یار واللہ اتنا آنر, ایک طرف آنر فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے بھائی کہا کہ آئی ایم ون آف دا بردرز, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا مجھے یہ ایک فکر بھی اس طرح ہوتی ہے کہ کیا میں اس ٹائٹل کے وردی بھی ہوں کہ نہیں ہوں, کہ میں اس کی لاج رکھ بھی رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا. بیکاز دین پروفیسر پروسیڈڈ اینڈ ٹولڈ دا صحابہ کہ میں ان کو ان کے اس دن جب وہ آئیں گے تو کالے گھوڑے جس طرح ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اور ان کے بیچ میں وائٹ اسٹرائپس والے ہوں, تو کانٹ یو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. تو اور یہ وضو کے جو اعضاء ہوں گے ہمارے, دے وڈ بی ان کے اندر سے لائٹ ہوگا, تو اس سے وہ پہچانیں گے. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ یار سبحان اللہ, یہ جو وضو اٹ سیلف ہے اور نماز کا حصہ ہے, اس کی جو امپورٹنس ہے مطلب یہ اتنی زیادہ ہے, کیونکہ نماز واحد وہ حکم ہے, یا حکم تو اس کو کہنا چاہیے بلکہ اٹس اے گفٹ دیٹ واز گیون ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج پہ. بالکل باقی جتنے بھی احکامات ہیں نا قرآن کے, وہ جیسے جبریل علیہ السلام کے تھرو آ گئے, دس از دا اونلی تھنگ جو اللہ دنیا میں نازل ہوئے, اللہ کے نبی واز آن دا ارتھ اور وہ نازل ہوئے. صرف نماز ایک فرض ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور اس کو ایز اے گفٹ وہ آسمانوں پہ گفٹ دیا گیا. اب تحفہ جو ہے نا, تحفے کی اور حکم اس کے بڑا فرق ہے. یو نو اف آئی گیو یو گفٹ یو وڈ جنرلی لائک اٹ اینڈ انجوائے اٹ, اس کو انجوائے کریں گے. ڈو وی انجوائے الصلاۃ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز واز اے سورس آف سکون, پیس, اطمینان, ریلیکسیشن کا باعث تھی. ہمارے لیے نا واللہ کبھی لگتا ہے کہ وہ ہے برڈن ہے کہ یار ادا ہو جائے فرض جو پڑھے مسجد میں کہ یار کم سے کم ہو. لیکن جو مجھے جو ہوپ دیتی ہے نا چیز, ایک ویسے ہوپ بھی ہے, یعنی اٹس بیلنس. اللہ کے میں نے کہا شفاعتی للاہل الکبائر من امتی, میری جو شفاعت ہے نا وہ کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی میری امت میں سے. اور پھر ابن تیمیہ جو آخری پوائنٹ ہے نا برو, یہ کمال ہے, کہتے ہیں او یرحمہ ارحم الراحمین, کہ انسان کی جو گناہ چیز معاف کرے گی نا, وہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ معاف کر دے گی سارے. کل آپ بتا رہے تھے نا حدیث پرسوں شاید, کہ وہ بندہ جس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو وہ مڑ کے دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف, اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ اس کو کہہ دے گا کیوں مڑ کے دیکھ رہے, تو وہ کہے گا کہ میں تیری رحمت کی امید ہے کچھ, ٹھیک ہے. تو اس میں ساتھ ایک دوسرا شخص بھی ہے نا, یہ دو شخص ہوں گے جن کو جہنم میں بھیجنے کا حکم ہوگا. دوسرا جو شخص ہوگا نا وہ تیزی سے بھاگ کے جا رہا ہوگا جہنم کی طرف, پتہ ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو تیزی سے کیوں گیا, تو وہ کہے گا کہ ساری زندگی میں تیری اوبیڈینس نہیں کر سکا یار, آج میں نہ تیری تجھے اوبے کرنا چاہ رہا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. وہ ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ اٹس سو بیوٹیفل یار جو آپ نے بات, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ the way Allah subhanahu wa ta'ala will forgive people on the day of judgment, کسی انسان کا دل امیجن بھی نہیں کر سکتا. how people will be forgiven on the day of judgment. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کی رحمت کے 100 پارٹس ہیں, ایک پارٹ صرف دنیا میں اور 99 آخرت کے لیے, اور یہ پارٹ بھی الٹیمیٹلی کمپلیٹ ہو جائے گا آخرت میں جا کے, یعنی یہ بھی اٹھا لیا جائے گا. اور اس دنیا میں جو ہم محبت کرتے ہیں, ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, اور لوگوں کے لیے جو فلانتھروپی کا بہت زیادہ ہو رہا ہے برو, جی جی, تو یہ سارا محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے. امیجن یہ پارٹ بھی اٹھا لیا جائے گا اور اللہ کی رحمت کمپلیٹ ہو جائے گی. سو آئی تھنک اٹس اے ورک ان پروگریس. اس میں سبحان اللہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, ابن القیم نے اپنی بک ہادی الارواح فی بلاد الافراح میں آیا, اس کی نا ٹرانسلیشن بھی ہے, ابورڈ ٹو ایٹرنل ہیپینس, جنت کے بارے میں. بڑی پیاری حدیث ہے. حدیث گوز لائک دس کہ ایک مسلمان ہوگا بٹ ہی ول بی ان دی ہیل فائر, اور پتہ نہیں نہ جانے کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا. مجھے آخری شخص سے جو نکلے گا وہ سنیے گا ذرا, خوبصورت یار. اچھا, اس کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے یہ ایکچولی. تو اللہ تعالیٰ نا ان کی رحمت غالب ہو جائے گی, اس بندے کو باہر بلایا جائے گا, اور حدیث کے الفاظ ہیں, یہ کیسے باہر نکلے گا, یہ اتنا ٹوٹ چکا ہوگا, یو نو لائک دا بیبی از کرالنگ, یعنی اس کے ہاتھ بھی زمین پہ ہوں گے, ٹانگیں بھی نیز بھی ہوں گے. دس از ہاؤ ہی ول بی کرالنگ, وہ کالا ہوا ہوگا, کالا ہوا, یو نو کول جل چکا ہوگا, رائٹ.
تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اپنے پاس, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے, یو جسٹ ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ یو یوز ٹو کمٹ سینس ان دا دنیا. اب کہ تو ہمبل ہو جا میرے سامنے, ایڈمٹ کر لے کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں. اللہ کو صرف یہی چاہیے برو. یو نو, پھر یہ بندہ کیا سوچے گا کہ اگر میں نے دوبارہ کہہ دیے نا کہ میں گناہ گار ہوں, میں نے یہ گناہ کیے ہیں, مجھے دوبارہ جہنم میں ڈال دیجیے گا, یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیے, میں پاک صاف ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آئی ہیو اے وٹنس اگینسٹ یو. بندہ جب رائٹ لیفٹ دیکھے گا, یا اللہ مجھے کوئی وٹنس نظر نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ اس کی اسکن کو حکم دیں گے وہ اس کی صغائر جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بتاؤ. جیسے ہی اسکن بات کرنا شروع کرے گی نا, تو بندہ کہے گا یا اللہ بس بس بس, یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیے, میں نے یہ بھی, وہ اپنے بڑے بڑے گناہ بتانے شروع کر دے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ جب یہ حدیث بتا رہے تھے, ہی اسمائلڈ, بلکہ ہی لافڈ ایکچولی, مسکرائے, ہنسے, اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ جب یہ بندہ یہ ایسا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے اس کے اوپر. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس کی صرف یہ ایڈمٹ کرنے کی وجہ سے کہ میں, یا اللہ میں گناہ گار ہوں, میں بڑا کمزور ہوں, جیسے وخلق الانسان ضعیفا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, اور یہ وہی شخص ہے جو آخری بندہ ہوگا جنت میں جانے والا. سبحان اللہ. دس از دا مرسی آف اللہ. ہی جسٹ وانٹس یو ٹو ایکسپٹ یور شارٹ کمنگز. اتنا رحمان رب ہو یار. اس کے ساتھ نا یار, میں نے کل کیا کر رہا تھا, ہاں برو میں نماز پڑھا تھا, نماز پڑھتے پڑھتے نا جب میں نے سجدے سے اٹھا نا برو, ایک بندہ تھا جو سجدے میں سے اٹھ کے صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتا تھا, وہ ایسے کھڑا ہوا تھا, یعنی سجدے سے نا گھٹنوں کے بل, کیونکہ اس کے جو نیز تھے وہ پورے فولڈ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے برو, مجھے نا رونا, میں نے کہا یار آپ دیکھ, یہ بھی نعمت ہے جو میں نے آج تک گھنی نہیں ہے, اللہ کہ میں ایسے بیٹھ سکتا ہوں. میں نے کہا یار امیجن اللہ تعالیٰ کی اگر ہم رحمتیں دیکھیں نا, اور پھر بھی برو ہم اپنا باغی نیچر دیکھیں نا, یار عجیب معاملہ. نہیں, لیکن یہ رحمت سے نا ہمیں غلط ایک تصور مل جاتا ہے برو, کہ شاید ہم یہ رحمت کے حقدار کون ہوں گے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ اس دن بخشا وہ جائے گا, اور رحمت کا حقدار وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. جی, ایکنالوجنگ ہوگا. ٹھیک ہے, ایک تو ہمبل ہوگا, گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں ہوگا. دیکھو اگر یہ ساری باتیں سوچ کے میں یہ سوچتا ہوں نا کہ آج پھر میں میوزک بھی سنتا رہوں, میں پارٹی کلچر بھی کروں, میں ساری معصیت کے والے اعمال کرتا رہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ مجھے بخش دے گا, تو کیا یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے؟ اس کا حقدار تو وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جاتے ہیں دنیا میں, اور وہ پلٹتا ہے اور پھر ہو جاتے ہیں, پھر پلٹتا ہے, تو یہ اس کا معمول ہے نا یار. اصل میں کبر میں نا جو ہے نا ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ بطر الحق, کہ آپ کے پاس جب حق بات آ گئی اس کو ریجیکٹ کرنا یہی ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا یہ گناہ ہے, اب آپ کے پاس آ گیا, اب آپ اس کو ریجیکٹ کرتے جائیں ڈنکی کی چوٹ پہ. میں نے دیکھا ہے کہ پیپل جن کو اللہ تعالیٰ نا تھوڑا سا اتھارٹی دے دیتے ہیں نا برو زمین میں, یا جن کو مال دے دیتے ہیں برو, وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے شروع میں. وین دے گیٹ فیم اینڈ اتھارٹی اینڈ برو, اپنے آپ کو نا بندہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی شے ہوں یار. بالکل. وین پیپل اسٹارٹ تھنکنگ کہ میں کوئی شے ہوں, میرا اوپینین میٹر کرتا ہے اور میں ٹھیک سوچتا ہوں, برو دس از ویئر دا ڈسٹرکشن لائز. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی نہیں ہوا برو. اللہ تعالیٰ نے اتنا بلیس کیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ کوئی تو وجہ ہے نا جو ہمیں بلیس کیا جا رہا ہے, ہم اسپیشل ہے نا. ایکچولی اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی, عزت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. جن کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں, اٹس اے ٹیسٹ فار دیم, کہ یا تو اس کو لوگوں کے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا جائے, اس سے صحیح اس کی پاور کا یا اتھارٹی کا اور مال کا صحیح استعمال کیا جائے. اینڈ I think there are also very good people as well, جن کے پاس یہ سارا کچھ ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. Honestly اگر ہم اپنا محاسبہ کریں برو, we were nothing and we are still nothing. جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے نا برو, اگر انسان اپنی بگننگز بھول جائے نا وہ گمراہ ہے یار. ہم نے رب نے پہنچایا ہے, یعنی اتنی عزت دی ہے, اتنا سب کچھ دیا ہے. جب انسان اپنے بارے میں گمراہی کا شکار ہو جائے کہ میں یہاں تک خود پہنچا ہوں, I think this is where self made ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا انسان ویسے جنرلی دیکھیں نا, انسان ذلیل ہے, ذلیل ان اے سینس کہ بہت لو ایک جو ہے مخلوق ہے, رائٹ. اس کو عزت تب ہی ملتی ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتا ہے, اور جب یہ بندے کا مائنڈ سیٹ ہو تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کے لیے ہمبلنس اختیار کرتا ہے, وہ کپڑے اوڑھ لیتا ہے ہیوملٹی کے, تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو عبداللہ بن مبارک کمال کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک انسان 3 چیزوں سے کبھی بھی سیف اس کو فیل نہیں کرنا چاہیے. 4 چیزوں کہا لیکن 2 سے ملتی ہیں تو میں اس کو 3 کہہ رہا ہوں. پہلی چیز کہتے ہیں اس کو
اپنے پاسٹ کے گناہوں پہ کبھی بھی سیف محسوس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وما کان ربک نسیا, رب کبھی بھولتا نہیں. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ اس کو آنے والی لائف کے بارے میں کبھی سیف فیل نہیں کرنا چاہیے, کہ ہی ڈزنٹ نو ویئر دا ڈسٹرکشن لائز. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی دینداری پہ اور اپنے نیکی پہ کبھی مطمئن نہیں رہنا چاہیے, کہ ہی ڈزنٹ نو کہ آنے والے دنوں میں کب گمراہی اس کے لیے بیوٹیفائی کر دی جائے اور وہ گمراہ ہو جس کو پتہ بھی نہ چلے. وہ میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں ماشاء اللہ برو, ہمارے وہ جب ہم شروع میں دین پہ آتے ہیں مینٹورس تھے برو, ہمارے وہ مینٹورس ہیں جب ہم دین پہ آتے ہیں, تو ماشاء اللہ ایک بیئرڈس اذکار تقوی والے لوگ نے ایسے لوگ, ان کو دیکھ کے ہم چینج ہوئے, اینڈ ناؤ اپیرنٹلی دے آر فار اوے فرام دین. مجھے یہ بتائیں کہ گناہوں کو ایک شخص کم کیسے کر سکتا ہے اس دنیا میں, بیکاز آل آف اس وانٹ کہ ہم اس دنیا میں ہی کم کر لیں بجائے اس کے کہ ہمیں قبر کا عذاب کم کرے اور جہنم کی سختیاں کم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا, جس کے اندر ایک کنواں جس کا نام بئر روحا تھا. وہ آپ کو بہت پسند تھا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے, جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں, جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحا ہے. اللہ کے رسول, میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح, یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل ہے. رمضان المبارک کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں, ٹاکس دیتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو. رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ اسٹیپ ایکنالجمنٹ نہیں, پہلے تو ایکنالج کرنا ہی ہے کہ سن ہے. اچھا, ایک بندہ آتا ہے نا, ایک بندہ آتا ہے ابراہیم ابن ادم کے پاس, کہتا ہے یا شیخ پلیز ایڈوائز می, میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ چھوڑ ہی نہیں جا رہے. ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں تمہیں ایڈوائز تو کرتا ہوں, اور اگر جو چیزیں میں تمہیں بتاؤں وہ تم کر سکتے ہو پھر میں تمہیں نہیں روکوں گا گناہوں سے, تم گناہ کنٹینیو کرو. کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسی جگہ میں جا کے گناہ کرو جہاں پہ تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے, یعنی تعصی من حیث لا یراک. تو کہتا ہے یا شیخ ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں جہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے, پلیز ایڈوائز می. کہتے ہیں اذا اردت تعصی اللہ فلا تأکل من رزقہ, اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے میں تجھے روکتا تو نہیں ہوں, لیکن پھر اس کے دیے ہوئے رزق سے مت کھا, پلیز ٹرائی ٹو فائنڈ سم تھنگ ایلس. شیخ سبحان اللہ, ایسا کوئی رزق ہی نہیں ہے, کوئی پروویژن ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو پرووائڈر ہو. یا شیخ پلیز ایڈوائز می, اگر تو نے گناہ کرنا ہی ہے تو پھر تو اس کی زمین پر نہ رہ, کوئی اور زمین دیکھ وہاں پہ جا کے گناہ کر لے. یہ بندہ پھر سرپرائز ہو جاتا ہے, اور پھر ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں کہ دیکھ تو رہ اس کی زمین پہ رہا ہے, اس کا دیا ہوا کھا رہا ہے, اور تو چھپ نہیں سکتا اس سے, تو پھر تو گناہ کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے یا شیخ پلیز ایڈوائز می مور,
کہتا ہے کہ اگر تو نے گناہ کرنا ہی ہے تو کرتا رہے, اور اگر تیری انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے ملک الموت کے ساتھ, جب وہ آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے, تو اس کو تو بس یہ کہتے کہ پلیز ذرا تھوڑا سا ذرا رک جا, میں ذرا وضو کر لوں, نماز پڑھ لوں, توبہ استغفار کر لوں, تب میری روح قبض کر. اگر تیری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے تب تو چل اور اپنے گناہ کو کنٹینیو کر. تو کہتا ہے کہ شیخ یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور پھر اینڈ میں کیا کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, تو گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا, اور تیرے لیے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ تو نے جہنم میں جانا ہے. اگر تو وہاں پہ فرشتوں کو روک سکتا ہے کہ نہیں جی میں نے نہیں جانا جہنم میں, تب تو گناہوں میں کنٹینیو کر اور تو گناہ کرتا رہے. تو پھر بندہ یہ جب سنتا ہے کہتا ہے کہ حسبک کہ شیخ میں چانس ہی نہیں ہے, میں اب توبہ کرتا ہوں. تو میننگ جب بندہ ریئلائز کرے کہ ہاؤ ویک اے پرسن از, تو بندہ جو ہے نا گناہوں کو جو ہے چھوڑنے میں بڑی مدد. آپ نے بات کی نا کہ کیسے آگے گناہ ہو گئے لائف میں اور ہوتے رہتے ہیں لائف میں, کیسے ان کو معاف کروائیں. دیکھیے اگر اس میں نا ایک کالا یعنی کوک پڑی ہوئی ہے اس میں, اگر میں ایک پیور واٹر لے کے آتا ہوں نا اس میں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں, یقین جانے بوٹل جیسی ختم ہوگی یہ پانی بالکل سفید ہوا ہوگا, ایسا ہی وہ ساری باہر نکل جائے گی اور اتنا فلٹر کر دے گی کہ اگر دل کالا ہوا ہے نا اور گناہ اکاؤنٹ میں بھرے ہوئے ہیں, تو ایک کام جو آپ جیسے توبہ اپنی پہلی بات کی, اور دوسرا سینسٹیوٹی ٹو سینس, تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات, وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں. ایک اور چیز ابن القیم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تنہائی کی عبادات کرنا شروع کر دو اور تنہائی کے گناہوں سے بچنا جانا شروع کر دو. یعنی اصل میں تو دین کا مزاج یہ دو چیزیں ہی ہیں. اگر آپ نے دین پہ کسی نے شخص نے چلنا ہے تو گناہوں سے بچنا, اگر آپ موٹا موٹا ان کو کیٹیگرائز کرنا چاہتے ہو, آپ نے کچھ چیزیں جن سے بچنا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنے والی ہیں. ایگزیکٹلی ہے نا, یہ سمرائز کرتے ہوئے آپ توبہ کریں, آپ نیک اعمال کثرت کے ساتھ کریں, اللہ کے سامنے جب گناہ ہو جائے رونا شروع کر دیں, توبہ استغفار شروع کر دیں, صدقہ دیں. یار ایسے 3 چیزیں ہیں برو جو انسان کرتا ہے نا, ایک جو انسان صدقہ دیتا ہے, دوسرا انسان جب کسی کو جج نہیں کرتا, اپنے آپ کو کسی بہتر نہیں سمجھتا, اور تیسرا انسان جو اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے برو, اس سے لکی انسان کوئی نہیں ہے. یار ویسے میں کبھی مجھے لگتا ہے کہ زندگی بھی جو ہے ہماری یہ بھی ایک گیم کی طرح ہے. گیم کھیلتے ہیں نا جب, جس میں کچھ بونسز ہوتے ہیں, کچھ سرٹن ٹائٹلز ہوتے ہیں, کچھ بیجز ملتے ہیں, آپ سرٹن مینوورز کرتے ہیں تو آپ کا لیول اپ ہوتا ہے. Isn't it like that? ہم زندگی سے گزر رہے ہیں, کچھ مین چیزیں کرنے والی کہ آپ نے جانا ہے اس کوئین کو بچانا ہے, گلاس لڑنا ہے فار ایگزامپل کی طرف میں یہ آ رہے ہیں کہ واقعی میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر کچھ سائڈ پہ آپ کے ایکسٹرا بونسز ہیں, جیسے صدقہ دیا, اس سے آپ کا اور جو ہے نا لیول اپ ہو گیا, اور اسپینڈ کیا اور زیادہ لیول اپ ہو گیا. اچھا سے ایک چیز ہم نے ڈسکس نہیں کی اس میں برو, ون آف دا تھنگس وچ ریموو آل دا سنس برو, یا نیکیوں کو ملٹیپلائی کر دیتی ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے برو, اٹ از سنسیئرٹی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یار برو ایک حدیث میں آتا ہے, مسلم اور بخاری کی حدیث ہے, 3 لوگ جا رہے تھے, بارش ہونا شروع ہو گئی, وہ غار میں چلے گئے. واٹ ہیپنز وین رین فالز, یوزلی لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے. برو لینڈ سلائڈنگ ہو گئی اور ایک بہت بڑا بولڈر ان کے منہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا, یعنی اس نے غار کو بند کر دیا. برو یہ کہتا ہے آج تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا, اور اپنے سب سے بہترین اعمال کا اللہ کو وسیلہ دو اور دعا کرو. برو ایک شخص کہتا ہے کہ یار اب تو اگر جانتا ہے کہ میں جب گریزنگ کے لیے جاتا تھا گھر سے باہر, واپس جب بھی آتا تھا تو میں اپنی بکریوں کو ملک کر کے اپنے پیرنٹس کو سب سے پہلے دودھ سرو کرتا تھا. ایک دن میں لیٹ ہو گیا, میں پیرنٹس کے سامنے پہنچا تو وہ سو چکے تھے. میرے بچے میرے راؤنڈز لے رہے تھے کہ بابا ہمیں دے دیں, اور وہ رو رہے تھے, اور میری وائف میرا ویٹ کر رہی تھی, اور مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, بٹ آئی ڈونٹ گیو اٹ ٹو دیم. میں نے کہا جب تک میں پیرنٹس کو نہیں پلاؤں گا, اور میرے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں ان کو اٹھا سکوں نیند سے, تو آئی ویٹڈ فار دیم ٹل فجر برو, ٹل ڈان ہی ویٹڈ فار دیم. اور جب وہ اٹھے پھر ان کو پلایا اور کہا یہاں کیا یا رب اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تو غار کا منہ کھول دے اور ہمیں آسمان کو دیکھنے کی توفیق دے. دوسرا شخص کہتا ہے کہ یار اچھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا عمل اگر تو جانتا ہے کہ بڑا تھا یا چھوٹا تھا, نہیں کہا, عمل کا یہ نہیں کہا, عمل کی نیت کا کہا ہے نا. یہ بھی نہیں کہا کہ یار اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا, وہ یہ بھی نہیں کہا. حالانکہ ماں باپ کو خوش کرنا ویسے بھی نہیں کیا, بٹ ہی واز سو سنسیئر اینڈ نوبڈی نیو اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال, ہم نیکی کرو فیس بک پہ ڈال اور انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے,
دوسرا شخص برو کہتا ہے کہ یا اللہ آئی یوزڈ ٹو لو مائی کزن, اور کوئی انسان کسی عورت سے شدید جو محبت کرتا ہے مجھے اس سے وہ محبت تھی, اور میں نے ملٹیپل ٹائم اس کو اپروچ کیا, اس نے مجھے ہمیشہ ریجیکٹ کیا, بٹ جب فیمن آیا تو وہ مجبور ہو گئی اور وہ میرے پاس ہیلپ کے لیے آئی. میں نے اس کو 100 دینار, اس نے کہا مجھے اگر تم 100 دینار دو گے گولڈ کوائنس تب میں یو کین گیٹ وٹ ایور یو وانٹ. برو ہی ورکڈ ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ ٹو ارن 100 دینار. کہتے ہیں جب وہ دن آ گیا میں نے مال دیا اس کو, اینڈ آئی واز سٹنگ بٹوین ہر لیگز. سبحان اللہ برو, اتنا قریب پہنچ چکا تھا میں. تو کہتی ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اور میں اپنی ویجنٹی ناحق لوز نہیں کرنا چاہتی وداؤٹ میرج. برو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور وہ چلا گیا. meaning he was in control and then he pushed himself back. Yes. I mean, and he earned money bro, اور وہ بیٹھا ہوا تھا and he was about to commit zina, adultery. کہتے یار اگر میں تیری رضا کے لیے وہ کیا تھا نا, اور کسی اور کا خوف نہیں تھا, یعنی مجھے صرف تیرا خوف تھا, دروازہ کھول دے. برو ہال کیسا پھر کھل گیا. تیسرا شخص کہتا ہے کہ یار اب میں نے لوگوں اپنے ورکرز کو ویج دی, بٹ ایک شخص نے لی نہیں, چلا گیا وہ. میں نے اس کے 3 ساعت تھے میں نے انویسٹ کر دیے, وہ اریگیشن ہوگی, میں نے اس سے بھیڑ بکرے لے لی, اور وہ اتنی بڑھتی چلی گئی کہ پورا فلاک آف شیپ اینڈ ہرڈ بن گیا پورا ایک. وہ عرصہ کافی, وہ بندہ کافی سے بعد ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرا مال دے دو. نا برو ہی ہیڈ دا اتھارٹی کہ وہ 3 ساعت دے دیتا کہ یار یہ تیرا مال تھا, یہ چل ایک کیمل بھی لے جا ساتھ تو, بٹ اس نے کہا کہ سارا مال دیکھ رہے ہو یہ سب تیرا لے جاؤ. ہی سیٹ کہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں. اس نے کہا یار یہ تو سارکاسٹک ہو گیا. میں نے کہا نہیں یہ سب تیرا ہے, میں نے ایسے کیا تھا, اور وہ سب لے گیا. برو ایک بندے نے برو عورت کی محبت, زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ایک نے عورت کی محبت جو سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے, ایک نے مال کی محبت, اور ایک نے برو اپنی اولاد کی محبت. اللہ کے لیے جب کمپرومائز کی تو اللہ تعالیٰ نے برو وہ دروازہ کھول دیا اینڈ دی وینٹ آؤٹ. برو میں سوال اپنے آپ سے یہ کروں کہ اف آئی واز دا 4th پرسن دیئر ود دیم, میں اس ٹائم اللہ سے کیا کس اعمال کا وسیلہ دیتا اس کو, میں کون سا اعمال, واٹ از مائی سیکریٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, حل لک سر عند اللہ, از دیر اینی تھنگ جو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار وہ اگر میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو سنسیریٹی برو, اخلاص بڑا کام آتی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اخلاص از ایوری تھنگ برو. اب دیکھیں اپیرنٹلی عمل بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. حافظ قاری جہنم میں جا رہے ہوں گے, لیکن آن دی ادر سائڈ دیکھیں ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی, دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی, کچھ اور تھی, ریا تھی. تو یہ نیت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینس کو کم کرنے کے لیے یس نیت سے کیا یہ تو سینس کو سب مٹا دیتی ہے. شیخ میں ایک نا واقع چھوٹا سا, ایک خراسان میں برو ایک فائٹر تھے, ان کے سامنے ان کی ساری آرمی کھڑی ہوئی تھی, سامنے ان کو ٹرین کر رہے تھے, اس بندے نے ایک نیت کی. اچھا وین ہی ڈائیڈ لوگوں کے خواب میں آئے اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے, اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میرا اللہ نے مجھے معاف کر دیا صرف ایک عمل پہ, جہاد کیا, بڑے بڑے اعمال کیے. انہوں نے کہا کیا عمل کیا؟ کہتے ہیں میں جب اپنی آرمی کے سامنے کھڑا ہوا تھا نا, میں نے سوچا کہ یار اب کاش یہ آرمی میرے پاس ہوتی ہے اللہ کے نبی کے دور میں, اور میں رسول اللہ کی مدد اپنے ان مردوں سے کرتا, اور میں اللہ کے نبی کے دین کو فتح دیتا. کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ کرتا اللہ کے نبی کو. سبحان برو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے اس نیت کی وجہ سے جو مجھے خیال آیا تھا دل میں, اللہ نے مجھے بخش دیا. یار یہی تو وجہ ہے نا کہ دیکھیں اپیرنٹلی عمل کیا ہے, بہت چھوٹا ہے. ایک زانیہ نے, ایک پروسٹیٹیوٹ نے, ایک یعنی جو ڈاگ تھا تھرسٹی ڈاگ, اس کو پانی پلایا, اس سے اس کو بخش دیا گیا. علماء یہی تو کہتے ہیں کہ اس کی نیت اتنی خالص تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اور ایک اور حدیث آپ کو سننے میں نا اپیرنٹلی بڑا ذرا لگ رہا ہوگا امیزنگ, کہ ایک بندے نے راستے سے پتھر کو ہٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا. میننگ اس کی نیت اتنی خالص تھی. اچھا اخوان, ریپنگ دس ہول تھنگ اپ, واٹ آر دا ایول افیکٹس آف سنز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے ہیلپ ہو سکتی ہے کہ یار اگر میں گناہ کروں گا تو یہ چیزیں میری لائف میں اس کے ریپرکشنز آئیں گے. صالح المنجد کی کتاب میں انہوں نے نا یہ افیکٹس آف سن سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں بیان کی ہیں, جس میں سے ون واز دیٹ اٹ افیکٹس یور رسک, اور جو ایک اور جو چیز تھی, بلکہ کافی ساری چیزیں, لیکن میں اس میں سے 2 جو مین مینشن کرتا ہوں. ون از اٹ ڈائریکٹلی افیکٹس یور رسک, دی ادر از علم. اینڈ دس از اسکیری بیکاز یو نو علم جو ہے نا, علم از یور سارٹ آف یور ویپن to save yourself from the sins.
تو اگر آپ گناہوں کی وجہ سے علم سے دور ہوتے جائیں گے نا، تو علم جو آپ کو گائیڈ کرے گا نا، جو آپ کے گائیڈ کرے گا ہر معاملے میں، ہر مشکل میں، ہر ٹرکی سچویشن میں، یونیورسٹی میں کس سچویشن میں کس طرح بچنا ہے، کون سی چیز جائز ہے ناجائز ہے، کون سا بڑا گناہ ہے کون سا چھوٹا گناہ ہے، کس سے کس طریقے سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں علم سے پتہ لگتی ہیں. اور اگر ہم اپنے گناہوں کی، جو میں پہلے مینشن کیا تھا کہ اگر اس کی اکنالجمنٹ ہی نہ ہو، ہمیں ریئلائزیشن ہی نہ ہو کہ یار وی آر سیننگ رائٹ ناؤ، تو نہ ہم اس کی توبہ کریں گے، نہ ہم اس کو کبھی کریکٹ کریں گے. اور اس چیز کا ایک اور جو لنک ہے وہ بھی ہم نے ذکر کیا، ہمبلنس، ہیوملٹی. سبحان اللہ، آئی تھنک دس از سچ اے کروشل تھنگ. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نا سب سے پہلے ہمبل ہوں. اور ہیوملٹی میں ایک اور جو چیز ایسپیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، بیکاز جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جاننا شروع کرتے ہیں نا، اتنا آپ اپنے آپ کو حقیر جاننا شروع کرتے ہیں. سو بیسیکلی نالج ایک تو کم ہوتا ہے، علم اور رسک کم ہوتا ہے، میموری ایز ویل آئی ہرڈ. اسی لیے اس میں میموری بھی بتائی گئی. ہاں، امام شافعی نے تو کہا تھا نا اپنے استاد سے، شکوت وقی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد کو کہا کہ میرا حفظ کم ہو رہا ہے، یعنی میموری. فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے گناہ چھوڑ دو. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو ایک تھا کہ میں نے ایک عورت کا اینکل دیکھا ود بینگلز، جی، اور مجھے فیل ہوا کہ مجھے میموری لاس ہو رہا ہے. یعنی صرف فإن العلم نور اللہ لا یعطى لعاصی، یعنی علم جو ہے نا اللہ کا نور ہے، وہ کسی گناہگار کو نہیں دیتا. اچھا، تو جیسے ان کے علاوہ اور کیا اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو حلقات یا سرکلز آف نالج کی بات کی نا کہ علم آپ حاصل کریں، سملرلی جو آپ کا گول ہے نا اس کو کبھی بھی بلری نہ ہونے دیں، فوگی نہ ہونے دیں. مثال کے طور پہ ہم کیا چاہتے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہی دس از دا بگیسٹ وکٹری، رائٹ، کہ ہم نے جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے. اور وہ جو مشہور حدیث ہے ہم نے بار بار سنی، نافق حنظلہ نافق حنظلہ، وہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو ہم یہ اٹ از ایز اف کہ جنت جہنم ہمارے سامنے ہے، اور جب آپ سے جو ہے ہٹتے ہیں اپنے فیملی میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جو ہے بڑا دور ہو گئے. اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. تو یہاں سے اسکالرس کہتے ہیں کہ جو سرکلز آف نالج ہیں، جتنا آپ ان میں بیٹھو گے، جتنا آپ کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا جائے گا، اتنی ہی آپ کی ویژن اور آپ کا جو گول ہے وہ کلیئر ہوتا جائے گا. میننگ ریمائنڈ یور سیلف اگین اینڈ اگین، دس از مائی ٹارگیٹ، دس از مائی ٹارگیٹ. افیکٹ آف سن کے حوالے سے نا ایک بڑی عجیب سی بات ہے برو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سن کا افیکٹ بندے ٹو بندے ویری بھی کرتا ہے. بندہ کس قسم کا ہے، ایکنالوجنگ ہے تو اس کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے، اور ایک بندہ جو معصیت میں چلنے ہی والا ہے اس کے ساتھ افیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. مثال کے طور پہ کبھی کبھی ایک شخص ایک بڑا گناہ کر لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے کہ اتنا وہ پہلے نہیں ہوتا. You see what I'm saying? Taking a step back, not intentionally. گناہ کیا، ہو گیا گناہ اس سے، اور اس نے اس کو اتنی ملامت کی کہ وہ تقویٰ میں اتنا آگے چلا گیا، اللہ کے سامنے رو کے، گڑ گڑا کے، ایکنالج کر کے، ہمبل ہو کے، کہ جتنا وہ پہلے نہیں تھا. برو جیسے ڈفرینٹ بالز ہوتی ہیں نا، بالز آپ اگر فٹ بال کو پھینکیں نیچے تو شاید یہاں تک آئے گی، اپنے اوریجنل ہائٹ تک نہیں آئے گی. ٹینس بال کو پھینکے تو وہ بھی اپنے اوریجنل ہائٹ تک نہیں آتی. بیس بال کو پھینکے تو شاید وہ بالکل ہی نیچے تک ہو. بٹ میجک بال کو آپ پھینکیں تو وہ باؤنس کر کے واپس اپنی جو اوریجنل اسٹیٹ ہے اس سے اوپر جاتی ہے. تو مسلم اینڈ اے مومن از لائک اے میجک بال، کہ جب ہی اپنے اسٹیشن اور اسٹیچر سے گرتا ہے نا، وہ واپس جب پلٹتا ہے اتنا کمال کا پلٹتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے اسٹیشن سے اوپر بڑھ جاتا ہے. کیونکہ جو بندہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور علماء جو اس میں کہتے ہیں نا کہ ولی بننے کا طریقہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کثرت سے عبادات کریں، مختلف طریقے ہیں. کہتے ہیں ایک طریقہ ہے کہ آپ گناہوں کی لائف گزارنے کے بعد سچی توبہ اور استغفار کریں. یو امیجیٹلی بیکم اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. when Allah subhanahu wa ta'ala يبدل الله سيئاتهم حسنات converts all your bad deeds into good deeds and then you have zero sins, you become a wali instantly. یار میں نا ایک حالانکہ شاید مینشن نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نصیحت کے لیے ایک مینشن کرتا ہوں کہ پرسنلی لانگ بیک ایک گناہ مجھ سے ہوا اور مجھے اس کا بڑی شدت سے احساس ہوا. مطلب اتنی شدت سے احساس ہوا کہ میں اٹھا، میں نے وضو کیا نیت سے اور خاص طور پہ تنہائی میں، دن کا ہی وقت تھا، الگ کمرے میں نفل پڑھا میں نے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نفل نماز پڑھی. اور بڑی پھر ایسی نماز پڑھی، وہ ڈفرینٹ نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی اکنالوجنگ نماز ہوتی ہے، وہ آپ بڑا زیادہ غور کرتے ہیں، اس میں خشوع کا لیول مختلف ہوتا ہے.
اور پھر اس کے بعد میں نے وہ معافی مانگی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید میرا یہ معمول کا عمل نہیں ہے, ٹھیک ہے, معمول کے طور پہ انسان ایسے نہیں کرتا, وہ فرائض ہی پڑھتا ہے, باقی چیزیں بھی کرتا ہے. یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا, آپ ہٹ کے کر رہے ہو. اس سے جو چیز ملی وہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز تھی. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ وہ چیز اسٹارٹ کہاں سے ہوئی, تو وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ گناہ سے. سو گناہ کازڈ دیٹ. سو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ بندہ کس قسم کا ہے. اگر تو وہ بندہ وہ ہے نا جو عبودیت والا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے, اللہ کو اکنالج کرنے والا ہے, تو اس کے ساتھ شیطان بھی ٹریک پلے کرتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے, if you want to feel that لذت of ایمان, یہ تو میں اس سے بچانا چاہ رہا ہوں. you might have to commit a sin again. No, شیخ ایکچولی نہیں, اور بگ سن نہیں اتنا بڑا سن اتنی بڑی یہ تو میں کہہ رہا ہوں انٹینشنل سن یا ان انٹینشنل سن, گناہ کرنا یا ہو جانا, یہ تو گناہ کرنا ہے نا. اچھا, ایک شخص جو اب دین کے ٹریک پر آ گیا, ٹھیک ہے, اب وہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ویسی نفل اور ویسی عبادت کا مزہ چکھنا چاہ رہا ہے, ہاؤ وڈ ہی ڈو دیٹ؟ آئی ایم اسیومنگ کہ جب اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نا بہت بڑے لگے نا, جب اس کو لگے گا نا ہر چھوٹی غلطی بھی, یار میں نے سچی تو یہ میں نے بڑی مسٹیک کر دی, بالکل, ناٹ جسٹ بگ سن, تو تب شاید وہ اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں بلکہ ان فیکٹ اس کا نماز خشوع سے نہ پڑھنا بھی اس کو رونے پہ مجبور کر دے. آپ سمجھ رہے ہیں, اس کا ایک دن صدقہ مس کر دینا, کسی سے ہلکا سا اونچا بول لینا, یعنی اٹس دا, اللہ کے نبی جب روتے تھے نعوذ باللہ کس یعنی گناہوں کا تو نہیں نا, یہ الٹیمیٹ ایک لیول انسان کا آتا ہے کہ وین یو ریڈ قرآن, وین یو نو کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ حق ادا نہیں کیا, یو اسٹارٹ کرائنگ اینڈ دین یو اچیو دا سیم لیول آف تقویٰ جو گناہ سے پہلے ملتا تھا, اب اپنی نیکیوں کی حقارت سے ملتا ہے. صحیح بات. یہ تو بات ہے کہ وہ سن کا افیکٹ ہر بندے کے لیے مختلف ہے برو, کہ وہ اس کا لیول کیا ہے. وہ ساتھ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل ٹھیک ہے یار, کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو ریگریٹ اتنا ہو کہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. اور ابن القیم بڑی زبردست طریقے سے اس کو جو ہے نا پرسپیکٹیو میں رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب بندہ راک باٹم تک پہنچ جاتا ہے نا, میننگ ہی از ہیونگ دیٹ لوز آف ہز لائف, دیٹ از دا رائٹ مومنٹ ٹو ہیو دا اسٹرانگ فاؤنڈیشن. وہاں سے آپ اٹھیں, جیسے آپ نے میجک بال کی ایگزامپل دی نا. اور سبحان اللہ, آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام واز ان پیراڈائز, لیکن شیطان کی وسوسے کی وجہ سے ان کو دنیا میں آنا پڑا. دنیا کیا ہے؟ ادنا, وہ نیچے آئے, لیکن دین ہی الحمدللہ ہی باؤنسڈ بیک, ہی وینٹ ٹو پیراڈائز. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن, کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بغاوت مت کریں, اللہ تعالیٰ کو پہچانیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اپنے اندر لے کے آئیں. شیطان پلیز این امپورٹنٹ رول. شیطان سن کے بعد آپ کو ڈپریس کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کس منہ سے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوگی. اٹس اے ویری کامن ٹریپ آف شیطان. لا تیأسوا من روح اللہ. جی, اور یہ ٹاپک ہے ٹریپس آف شیطان. بہت ہر کسی کو اپنے طریقے سے پکڑتا ہے. انشاءاللہ کسی پوڈ کاسٹ میں کور کریں گے ڈیٹیل میں. بٹ ایکنالوجنگ دس فیکٹ کہ شیطان از دیئر, وہ گناہ پہلے آپ سے کروائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو ڈپریس بھی کرے گا اس پہ. تو آپ نے ڈپریس نہیں ہونا, یو گو بیک. یہ جو جائے نماز ہے نا, یہ آپ کے لیے ہر وقت اوپن ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر کون, یا تو کوئی آپشن ہو, کوئی اور آپشن, یو ہیو نو آپشن. اٹ مینس کہ اللہ ہی ہے جو آپ کے گناہ معاف کرے گا. اور برو جب امت کلیمٹیز کا شکار ہو نا, اس ٹائم پہ گناہ کرنا تو از ڈسٹرکشن. ابن ابی دنیا اور بہت سارے علماء کہتے ہیں sinning in the times of calamity is a cause of destruction. برو امت کو جو چیز توڑنے کا جو چیز باعث بنتی ہے نا, وہ ہمارے گناہ ہیں. تو دس ریپن دس ہول, جیسے آپ نے کہا کہ گناہوں کے مال پہ اثر ہوتے ہیں, میموری پہ اثر ہوتے ہیں, اس طرح سے آپ کے ریلیشن شپس میں وین ایور یو فیل دیر از اے فائٹ بٹوین ہسبینڈ وائف, ماں باپ کے بیچ میں, نو دیٹ دس از سن. لیلۃ القدر کس طرح بھلائی گئی تھی لڑائی کی وجہ سے. اور کبھی اگر آپ کو یار بندہ یہ سمجھ کیوں نہیں رہا میری بات کو, یہ مجھے رسپیکٹ کیوں نہیں دے رہا ہے بندہ, میرے بچے, ہمیں نا ایز مسلم ہمارا جو ہے نا, جو ہمارے اشارے ہیں وہ ادھر نہیں ہونے چاہیے, ہمارے اشارے ادھر ہونے چاہیے. تو ہم مجھ سے کیا گناہ ہوا کہ میرے بچے میری بات نہیں مان رہے. یار ہمیں نا اپنے ساتھ اپنے گناہوں کے معاملے میں ہارش ہونا چاہیے, اور دوسروں کے ساتھ نرم ہونا چاہیے. دوسروں کے بارے میں ہر معاملے میں نا اچھا گمان رکھیں کہ دوسرے سے جو سلپ ہوا ہے نا وہ اس کی کوئی اور وجہ ہوگی. اینڈ اپنے ساتھ نا تھوڑا سختی کا رکھیں معاملہ, کہ یار میرا جو سلپ ہے نا, یہ یا جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ پرابلی میرے اندر کوئی. یار ویسے ہمارا دین ایسا سسٹم دیتا ہے ہمیں ہر اعتبار سے کہ وہ
ایک معاشرے کو نا پرفیکٹ انداز میں چلانے کے لیے بڑا زبردست ہے. میں کافی سوچتا ہوں اس بارے میں کہ ایک جیسے مثال کے طور پہ ایک عالم بندہ ہے, علم حاصل کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ فضیلت ہے, لیکن جو علم حاصل کر لے گا اس سے کہا کیا گیا ہے کہ بیٹا تو نے ادھر رہنا ہے اپنی سوچ میں, تو نے جب تجھے یہ خیال آیا نا کہ تو یہاں پہ ہے تو تیرا یہ سب ضائع. اللہ کے نبی دعا میں وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, یا اللہ مجھے اپنے آنکھوں میں بہت ہی چھوٹا رکھ بٹ لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اخوان, اور اللہ تعالیٰ جو میں نے باتیں کی سب سے پہلے ہم اس پہ خود عمل کریں, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, ایکنالوجنگ ہارٹ دے یار ہم سب کو, ہم اپنے گناہوں کو ایکنالوج کر سکیں, ہمیں پتا ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم توبہ کریں. اور آئی تھنک رمضان از دا بیسٹ ٹائم. آف کورس اس موسم میں چینج نہیں ہو سکتا وہ کسی موسم میں چینج نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ آمین جو کہا تھا جبریل علیہ السلام نے, جو دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا, اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان پا لیا اور اپنے گناہ نہ بخشوا پایا تو اس پہ کیا تھا, لعنت تھی اس پہ, وہ تباہ, اس کا ناک گرد آلود ہو گیا, ہی لوزر بیسیکلی. اور اس مہینے میں تو اسپیشلی 2 اینجلز اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے خیر کو پانے والے مزید آگے بڑھ جا, دس از دا ٹائم, اور اے شر کو چاہنے والے اب تو رک جا, یعنی رمضان آ گیا. جزاک اللہ خیر ایوری ون. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.